وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ چلیے پڑھیے کوئی آگے۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ اور یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ لیا 40 راتوں کا۔ وَإِذْ وَعَدْنَا، جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ لیا 40 راتوں کا۔ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ، پھر تم نے بچھڑے کو معبود بنا ڈالا ان کے بعد۔ پھر تم نے بچھڑے کو معبود بنا ڈالا ان کے جانے کے بعد۔ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اس حالت میں کہ تم اپنے نفسوں پر اپنے اوپر ظلم کرنے والے رہے، کیونکہ اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِن بَعْدِ ذَلِكَ، پھر ہم نے تم کو درگزر کر دیا، تم کو معاف کر دیا اس کے بعد، تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب یعنی تورات عطا کی، والفرقان، اور فرقان یعنی جو حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی تھی، لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم ہدایت یاب ہو جاؤ۔ یقول تعالی واذکروا نعمتی علیکم فی عفوی عنکم لما عبدتم العجل بعد ذهاب موسیٰ علیہ السلام لمیقات ربہ عند انقضاء امد المواعدہ وکانت 40 لیلہ۔ اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے کہ تم اپنے اوپر میری نعمت کو یاد کرو، تم اپنے اوپر میری نعمت کو یاد کرو، میرے تم کو معاف کر دینے کے سلسلے میں، جب تم نے بچھڑے کی عبادت شروع کر دی موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد اپنے رب سے طے شدہ وقت کے لیے، عند انقضاء امد المواعدہ، وعدے کی مدت کے ختم ہونے کے وقت۔ عندہ یہ متعلق ہے لما عبدتم العجل، جب تم نے بچھڑے کی عبادت شروع کر دی۔ بچھڑے کی عبادت کب شروع کر دی؟ عند انقضاء امد المواعدہ، وعدے کی مدت کے ختم ہونے کے وقت، اور یہ مدت مقررہ 40 دن کا تھا۔ لما عبدتم العجل، تو کہا اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے کہ تم اپنے اوپر میری نعمت کو یاد کرو، میرے تم کو معاف کر دینے کے سلسلے میں، جب تم نے بچھڑے کی عبادت کی موسیٰ علیہ السلام کے چلے جانے کے بعد، اپنے رب سے طے شدہ وقت کے لیے، وعدے کی مدت کے ختم ہونے کے وقت، وکانت 40 یوما، اور یہ 40 دن کا وقت تھا۔ وہی المذکورہ فی سورۃ الاعراف، اور یہی مذکور ہے سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں، وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا ب10، کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ لیا 30 رات، اور اس کو ہم نے مکمل کیا 10 راتوں کے ذریعے، یعنی کل مدت کتنی ہو گئی؟ 40 رات کی یا 40 دن کی۔ قیل انہا ذو القعدہ بکمالہ وعشر من ذی الحجہ، ایک قول یہ ہے کہ مکمل ذو القعدہ کا مہینہ تھا اور 10 دن ذی الحجہ میں سے۔ وَكَانَ ذَلِكَ بَعْدَ خَلَاصِهِمْ مِنْ فِرْعَوْنَ وَإِنْجَائِهِمْ مِنَ الْبَحْرِ، اور یہ ان کے فرعون سے نجات پانے کے بعد اور ان کو نجات دینے کے بعد سمندر سے، وَإِنْجَائِهِمْ، وَكَانَ ذَلِكَ، اور یہ ان کے نجات پانے کے بعد ہوا فرعون سے، اور ان کے نجات ملنے کے بعد ہوا سمندر سے۔
وقولہ تعالی، اور اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان، وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب سے نوازا، کتاب عطا کی، یعنی التورات، کتاب سے مراد تورات ہے، والفرقان، اور فرقان ما ہوا ما یفرق بین الحق والباطل والہدی والضلال، فرقان کہتے ہیں جو حق اور باطل میں فرق پیدا کر دے اور ہدایت اور گمراہی کے درمیان فرق پیدا کر دے، وضاحت کر دے۔ وقیل ان الواو ہنا زائدۃ وہذا غریب، ایک قول یہ ہے کہ واو یہاں پر زائد ہے لیکن یہ قول غریب ہے، یعنی وہ یہ کہنا چاہتے ہیں وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ الْفُرْقَانَ، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب عطا کی، تو یہ لوگ کہتے ہیں واو زائد ہے۔ وقیل عطف علیہ وَإِنْ كَانَ الْمَعْنَ وَاحِدًا، اور ایک قول یہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرقان کو الکتاب پر عطف کیا ہے گرچہ معنی ایک ہے۔ عطف اور معطوف کا معنی جو ہے اکثر تو یہ ہوتا الگ الگ ہوتا ہے، جا زید و عمرو الگ الگ ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ لفظ تو الگ الگ ہوتا ہے لیکن معنی ایک ہوتا ہے، اس کی مثال یا شاہد دیا ہے شاعر کے قول سے۔ وقیل عطف علیہ یا عطف علیہ، اور ایک قول یہ ہے کہ اس پر معطوف ہے، یعنی الفرقان یہ الکتاب پر معطوف ہے گرچہ معنی ایک ہے، جیسا کہ شاعر کے اس قول میں ہے کہ لفظ تو الگ الگ ہے لیکن معنی ایک ہے، کہا وقدمت العدیم لراقشیہ، وقدمت العدیم لراقشیہ فقل فی قولہا کذبا ومینا، کہ میں نے چمڑے کو اس کو مزین کرنے والے کو پیش کر دیا، قدمت العدیمہ میں نے چمڑے کو پیش کر دیا، لراقشی ہے اس میں نقش و نگار بنانے والے کو، فقل فی قولہا تو میں پاتا ہوں اس کے قول کو جھوٹ، فقل فی قولہا کذبا ومینا، تو میں اس کے قول کو پا رہا ہوں جھوٹ۔ تو جو کذب کا معنی ہے وہی مین کا معنی ہے، تو مین کا عطف کذب پر کیا گیا ہے گرچہ دونوں ایک معنی میں ہیں۔ اسی طریقے سے فرقان کا عطف الکتاب پر کیا گیا ہے اور دونوں سے مراد تورات ہی ہے۔ وقول الآخر، اور دوسرے شاعر کا کہنا ہے، الا حبذا ہند وارض بہا ہند، ارے کیا خوب ہے ہند اور وہ سرزمین جہاں پر ہند ہے، الا حبذا ہند خبردار کیا خوب ہے ہند اور وہ سرزمین جہاں پر ہند ہے، وہند عطا من دونها النعی والبعد، اور ہند اس کے درمیان اس کے پیچھے حائل ہے دوری، النعی والبعد ایک معنی میں جس کے معنی ہیں البعد دوری، وہند عطا من دونیا، اور ہند اس کے درمیان دوری حائل ہے، دوری وارد ہے۔ تو یہاں پر الکذب هو المین، کذب سے مراد وہی مین ہے، اور نعی هو البعد، دونوں کا معنی ایک ہے لیکن عطف کیا گیا لفظ کے اعتبار سے۔ اسی طریقے سے کتاب سے جو مراد ہے وہی فرقان سے مراد ہے گرچہ فرقان کا عطف کتاب پر کیا گیا ہے۔ لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پاؤ اس تورات کے ذریعے جو حق اور گمراہی کے درمیان، ہدایت و ضلالت کے درمیان فرق کرنے والی ہے۔ وَكَانَتِ الْمُوعَدَةُ بَعْدَ خُرُوجِهِمْ مِنَ الْبَحْرِ، اور یہ وعدہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ان کے سمندر سے نکلنے کے بعد ہوا، کما دل علی ذلک سیاق الکلام فی سورۃ الاعراف، جیسا کہ اس پر دلالت کر رہی ہے کلام کا سے جیسا کہ اس پر دلالت کرتا ہے کلام کا سیاق و سباق جو سورہ اعراف میں ہے، وَلِقَوْلِهِ تَعَالَى،
اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس قول کی وجہ سے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِن بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَىٰ کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی بعد یہ کہ ہم نے قرون اولا کو ہلاکت سے دوچار کیا۔ اس سے پتہ چل رہا ہے کہ فرعون اسی قوم کو ہلاکت کے بعد اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب سے نوازا۔ اور کتاب کب دی گئی کتاب موسیٰ علیہ السلام کو؟ جب موسیٰ علیہ السلام اپنے رب سے ملنے کوہ طور پر گئے تھے اور مدت مقررہ تھی 40 وقت کی۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اور یاد کرو اس وقت کو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، تم نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے بچھڑے کو معبود بنا کر کے۔ تم نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے بچھڑے کو معبود بنا کر کے، تو تم اپنے پیدا کرنے والے سے توبہ کرو اور فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، پس تم اپنے آپ کو قتل کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک۔ فَتَابَ عَلَيْكُمْ، تو اس نے تمہاری توبہ قبول کر لی۔ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک اللہ سبحانہ وتعالی بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ تو توبہ کا طریقہ یہ تھا فرعون علیہ السلام کی قوم میں کہ اپنے آپ کو وہ ہلاک کرے۔ کافی هذه الآية صفة توبته تعالى على بني إسرائيل من عبادة العجل في غياب موسى عليه السلام في مواعدة ربه۔ کا اس آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے توبہ کی صفت کا ذکر ہے بنو اسرائیل پر بچھڑے کی عبادت سے موسیٰ علیہ السلام کے غیاب کے وقت اپنے رب سے طے شدہ وعدے کے اندر وَقَدْ شَعَرُوا بِعِظَمِ الْجَرِيمَةِ الْعُظْمَى الَّتِي اقْتَرَفُوهَا، ان کو اپنی عظیم جرم کی سنگینی کا احساس ہوا جس کا انہوں نے ارتکاب کیا۔ وقد شعروا، انہیں احساس ہوا بعظم الجریمۃ العظمیٰ، اپنی عظیم جرم کی سنگینی کا جس کا انہوں نے ارتکاب کیا۔ وہی الشرک باللہ، اور وہ جرم کیا تھا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانا۔ رَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا، انہوں نے پایا اپنے آپ کو کہ وہ گمراہ ہو چکے ہیں کیونکہ ان سے شرک کا ارتکاب ہو گیا۔ قَالُوا لَئِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا، تو انہوں نے کہا کہ اگر ہمارے رب نے ہم پر رحم نہ کی اور ہماری مغفرت نہ کی اِلَىٰ آخِرِ الآیہ، تو ہم خسارہ اور ٹوٹا اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ فقال موسیٰ، تو جب ان کو یہ احساس ہوا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا قوم انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل فتوبوا الی باریکم۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، بے شک تم نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے بچھڑے کو معبود بنا کر کے، تو اپنے پیدا کرنے والے سے تم توبہ کرو۔ وفی قولہ ہنا الی باریکم، کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قول یہاں پر باریکم کے اندر تنبیہ ہے ان کے عظیم جرم کی جانب، اشارہ ہے، تنبیہ ہے ان کے عظیم جرم کی جانب۔ ای فتوبوا الی اللہ الذی خلقکم، یعنی تم اپنے اس اللہ سے توبہ کرو جس نے تم کو پیدا فرمایا۔ وقد عبدتم معہ غیرہ، اور تم نے اس کے ساتھ اس کے علاوہ کی عبادت کر ڈالی۔ پیدا کرنے والا تو وہ ہے اور عبادت کسی اور کی کر ڈالی، تو اس سے ان کے جرم کی طرف، جرم کی سنگینی کی طرف بھی اشارہ ہے۔ وقد روى النسائی وابن جریر وابن ابی حاتم من حدیث یزید بن
ہارون بسند الی ابن عباس قال، نسائی، ابن جریر، ابن ابی حاتم نے روایت کیا ہے یزید بن ہارون کی حدیث سے سندن بیان کرتے بھی عبداللہ ابن عباس سے، فقال، انہوں نے کہا، فقال اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، ان توبتہم ان یقتل کل واحد منہم من لقی من والد و ولد فیقتلہ بالسیف۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ان کے لیے توبہ یہ ہے کہ ان میں کا ہر ایک قتل کرے ہر اس کو جس سے کہ وہ ملاقات کرے، خواہ والد ہو یا ولد ہو، فیقتلہ بالسیف، تو اس کو تلوار سے قتل کرے، یہی ان کے لیے توبہ ہے، اگر ایسا کریں گے تو ان کی توبہ قبول ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کا توبہ یہ ہے کہ ان میں سے ہر ایک قتل کرے اسے جس سے ملے اپنے والد یا ولد سے، اپنے بیٹے سے، تو اس کو قتل کر دے تلوار سے۔ ولا یبالی من قتل فی ذلک الموطن، اور وہ پرواہ نہ کرے اس کی جس کو قتل کیا ہے اس جگہ میں۔ ولا یبالی من قتل فی ذلک الموضع، اور نہ پرواہ کرے اس شخص کی جس کو قتل کیا ہے اس جگہ میں۔ فتاب اولئک الذین کانوا خفی علی موسیٰ وہارون، تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی بھی توبہ قبول فرما لی جو لوگ موسیٰ اور ہارون پر مخفی رہ گئے تھے، ان کو نہیں پتہ چل سکا تھا کہ یہ لوگ بھی اس عبادت میں شریک تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی بھی توبہ قبول فرما لی جو مخفی رہ گئے تھے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام پر۔ ما اطلع اللہ علی ذنوبہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں پر مطلع نہیں فرمایا تھا۔ فاعترفوا بہ، پس ان لوگوں نے گناہوں کا اعتراف کیا۔ وفعلوا ما امروا بہ، اور انہوں نے کیا جو کرنے کا ان کو حکم دیا گیا تھا۔ فغفر اللہ للقاتل والمقتول، تو اللہ تعالیٰ نے قاتل اور مقتول دونوں کو کی مغفرت فرما دی۔ فاعترفوا بها وفعلوا ما امروا به، اور انہوں نے کیا وہ جس کے کرنے کا انہیں حکم دیا گیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے قاتل اور مقتول کی مغفرت فرما دی۔ قال ابن جریر، ابن جریر نے کہا، اخبرنی القاسم بن ابی برہ انہ سمع سعید بن جبیر ومجاہدا یقولان فی قولہ تعالی، ابن جریر نے کہا کہ قاسم بن ابی برہ نے مجھ کو خبر دی ہے کہ انہوں نے سعید بن جبیر اور مجاہد سے سنا کہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے اس قول فاقتلوا انفسکم کے بارے میں، قالا، ان دونوں نے کہا، یعنی سعید بن جبیر اور مجاہد نے، قال قام بعضهم الى بعض بالخناجر، ان میں کا بعض کی جانب خنجر کے ساتھ اٹھ کھڑا ہوا۔ یقتل بعضهم بعضا، ان میں کا بعض کو قتل کر رہا تھا۔ لا یحنو رجل علی قریب ولا بعید، کوئی آدمی کسی قریبی یا دور کے آدمی پر کوئی ترس نہیں کھا رہا تھا۔ لا یحنو، کوئی ترس نہیں کھا رہا تھا، نہ کوئی رحم کر رہا تھا کسی قریبی یا کسی دور کے آدمی پر۔ حتی الوی موسیٰ بثوبہ، یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے کپڑے کو بلند فرمایا۔ فطرحوا ما بایدیہم، تو انہوں نے پھینک دیا ان ہتھیاروں کو جو ان کے ہاتھوں میں جو ہتھیار تھے۔ فطرحوا ما بایدیہم، تو انہوں نے ان ہتھیاروں کو پھینک دیا جو ان کے ہاتھوں میں تھے۔ فکشف عن 40,000 قتیل، تو ظاہر ہوا 70,000 مقتول۔ ہاں، یعنی اب تک جتنے قتل ہو چکے تھے کتنے، 70,000 مقتول ہو چکے تھے۔ فکشف عن 70,000 قتیل، تو ظاہر ہوا 70,000 مقتولین کی شکل میں۔ وَإِنَّ اللَّهَ أَوْحَى إِلَى مُوسَىٰ، اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی جانب وحی فرمائی، ان حسبی فقد اکتفیت، کہ کافی ہے، فقد اکتفیت، اتنا
کفایت کر جائے گا۔ فذالک حین الوی موسیٰ بثوبہ، اور یہ اس وقت جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے کپڑے کو بلند فرمایا، الوا معنی رفع۔ وروى ابن جریر باسناد جید عن الزہری، اور ابن جریر نے روایت کیا ہے سند جید سے، زہری سے روایت کرتے ہوئے، قال فیما قالہ بشان هذا الامر، کہا امام زہری نے اس سلسلے میں جو کچھ کہا اس امر کے تعلق سے کہ حزن موسیٰ و بنو اسرائیل للذی کان من القتل فیہم فاوحى اللہ جل ثناؤہ الی موسیٰ، کہ موسیٰ علیہ السلام اور بنو اسرائیل مغموم ہوئے اس سبب سے جو ان کے درمیان قتل ہوا، کانا ونا حصل، کہ موسیٰ علیہ السلام اور بنو اسرائیل اس کے لیے مغموم ہوئے جو ان کے درمیان قتل ہوا، تو اللہ سبحانہ وتعالی نے موسیٰ علیہ السلام کی جانب وحی کی، ما یحزنک، کون سی چیز تم کو رنج و غم میں ڈال رہی ہے، اما من قتل منہم فحی عندی یرزقون، رہی بات ان میں سے جو قتل کر دیے گئے تو یہ میرے پاس زندہ ہیں اور انہیں روزی دی جا رہی ہے۔ اما من قتل منہم، رہی بات جو ان میں سے قتل کر دیے گئے تو وہ زندہ ہے میرے پاس، انہیں روزی دی جا رہی ہے۔ واما من بقی، رہی بات ان لوگوں کی جو باقی رہ گئے ہیں، فقد قبلت توبتہ، تو میں نے ان کی توبہ قبول کر لی ہے۔ فسر بذلک موسیٰ و بنو اسرائیل، تو اس کی وجہ سے موسیٰ اور بنو اسرائیل خوش ہو گئے۔ فذلک قولہ، اور یہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ قول، فتاب علیکم، اس نے تمہاری توبہ قبول فرما لی، انہ هو التواب الرحیم، بے شک بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ بس رہنے دو یہیں پر، اگر کہیں کوئی بات پوچھنی ہو تو پوچھ لیں۔